آج کے اس مختصر خطبے میں آپ سے سورۃ القصص کی کچھ آیات کے بارے میں بات کروں گا۔ ان آیات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک منفرد طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی حیات کا وہ حصہ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے تھا، جس کی اپنی خاص اہمیت ہے، اس کے بارے میں سورۃ القصص میں خاص بات کی گئی ہے۔ اس کی طرف حوالہ سورۃ طٰہٰ میں اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، لیکن جس تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بات کی اور مقامات میں نہیں ہے۔ یہاں پر خاص ایک چھوٹا سا لمحہ ہے ان کی زندگی کا، اور ایک واقعہ ہے، اس میں بہت ساری ہدایات مضمر ہیں، اور ان میں سے کچھ ہدایات کی طرف آج میں اشارہ کروں گا اس خطبے میں انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں، فرعون کے گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے، فرعون کے ارد گرد سب کو معلوم ہے کہ ان کی نسل فرعون کی نسل نہیں ہے۔ رنگت ان کی مختلف ہے، اور ان کی رنگت اور شکل اور ان کی جو جینز ہیں وہ بنو اسرائیل کے لوگوں جیسی ہیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں ہے، ان کو لے لیا گیا، اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن وہ اس گھرانے کے نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان کو ایک طرح سے تو بادشاہی مقام مل گیا، اب وہ ایک شہزادے کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ فرعون ان سے محبت کرتا ہے، لیکن جو پولیس والا ہے، جو سیکیورٹی والا ہے، جو نوکر ہے، اور جو سارے جرنیل وغیرہ ہیں جن کا واقعی میں مقام ہے اس سوسائٹی میں، اور وہ غلام قوم سے نہیں ہے، وہ حکمران قوم سے ہیں، ان کو صرف ایک غلام قوم کا فرد ہے جس سے عزت سے بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی باقی بنو اسرائیل میں سے کوئی اور بھی ہونا تو وہ اس کو نیچ سمجھ کے، غلام سمجھ کے اس سے جیسی بھی بدتمیزی کریں کیونکہ وہ نچلی سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن اس نچلی سوسائٹی میں سے ایک فرد ایسا ہے جس کو ان کو سر، جناب، دروازہ کھولنا پڑتا ہے ان کے لیے، ان کو عزت دینی پڑتی ہے، اور دل میں ان کے یہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا کریں ہم، یہ تو نچلی قوم کا ہے۔ کیا اس میں نظر آتا ہے فرعون کو کہ اس کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، اس کو باقیوں کی طرح ذلیل کرنا چاہیے؟ اس کا کیسے حق بنتا ہے کہ اس محل میں رہے اور ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں، اس کی عزت کریں؟ یہ بات آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو حقیقی ان کی ماں ہیں ان سے دوبارہ ملا دیا تھا، اور اس بات سے یہ بات بھی سامنے اشارے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کنایے کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو اسلام میں ہی پرورش دی گئی۔ اب وہ ہم اپنے دین کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی امت کا حصہ ہے، اور وہ ایک طرف تو وہ ایک محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگ بنی اسرائیل ہیں، اور وہ سب غلام ہیں، اور ان پر روزانہ ظلم ہوتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، ان کو اس کی اجرت نہیں دی جاتی، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اگر فرعون کو لگے کہ بہت زیادہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں وہاں بغاوت نہ ہو جائے تو لڑکوں کی تعداد کو کم کر دو، تو کچھ سال بعد لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں بھی اور بچے بھی پروڈیوس کرنے ہوں گے اور غلاموں کی ضرورت پڑے گی، تو ان کو وہ مویشیوں کی طرح رکھے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے میری قوم کو، یعنی امت مسلمہ کو اس وقت کی، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ان کو اچھی طرح علم ہے، کیونکہ وہ اس گھرانے سے ہیں اور اس خاندان سے ہیں کہ ان کی تراث کیا ہے، یعنی پیچھے جا کر وہ مصر میں کیسے آئے تھے بنو اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب، اور ان کے پیچھے اسحاق، اور ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اس سلسلے کا ایک حصہ ہیں، اور اس بات کا ان کو علم ہے۔ نبی نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اور ملت ابراہیم کا حصہ ہونے کا ان کو علم ہے۔ اچھا، اس سارے علم کے باوجود اب وہ، کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، تو وہ اب محل میں ایک شہزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں، اور اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے جب وہ اس محل میں رہ رہے تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی پہلی آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایسی عمر میں پہنچ گئے جس کو آج کل ہم کہیں گے ٹین ایجرز، بلغ اشدہ، یعنی وہ مردانگی کی عمر تک پہنچ گئے۔ اچھا، اب وہ بالغ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب بالغ ہونے میں ہمارے دین سے مراد کیا ہے؟ کہ اب جو آپ فیصلہ کرو گے نا، جو کام کرو گے اور جو اختیار کرو گے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہو۔ جیسے کسی بھی ملک کے قانون میں ہوتا ہے، ایک عمر کے بعد اگر کوئی انسان کوئی غلط حرکت کرے یا کسی قانون کو توڑے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، اور کم عمر کا کوئی کرے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، جوونائل کورٹ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک بالغ قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں۔ پہلی بتائیے آتیناہ حکمن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور پکا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ استحکام بھی حکم سے نکلا ہے، حکمہ بھی حکم سے نکلا ہے، احکام بھی حکم سے نکلا۔ اس میں کئی معنی ہیں۔ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے کو جو شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا، اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت دی۔ اس بات کی اہمیت یوں ہے کیونکہ ایک کم عمر میں نا بچہ حفظ جلدی کر لیتا ہے، سیکھ جلدی جاتا ہے، جیسے زبان جلدی سیکھ جاتا ہے یا رٹا جلدی سے کر لیتا ہے، حفظ جلدی سے کر لیتا ہے۔ اگر آپ جو علم کو ابزارب کرنے کی، علم کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت نوجوان میں ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ 70-80 سال تک پہنچ جائیں، آپ میں حکمت زیادہ ہے لیکن اب نیا علم سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، چیزیں اس طرح یاد نہیں رہتی جیسے پہلے یاد رہی ہوتی تھی، اور وہ حافظہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کم عمری میں اصل میں دور ہوتا ہے علم کا، اور بڑی عمر میں جا کے دور آتا ہے حکمت کا۔ نوجوان کے پاس علم تو بہت سارا آ جائے، حکمت تجربے کے بعد آتا ہے۔ اس لیے نوجوان علم ہونے کے باوجود بے وقوف فیصلے بھی کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوگا گاڑی تیز نہیں چلانی، یا اس طرح جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ہو کے اسپیڈنگ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، لیکن مزہ آ رہا ہے تو وہ کرے گا۔ اس کو پتہ ہے خطرناک ہے، علم تو ہے اس کے پاس کہ یہ خطرناک ہے، کرے گا پھر بھی۔ اس کو پتہ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوگا، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آپ کی لنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ اسموکنگ کرتے ہو تو، سگریٹ پیتے ہو تو آپ کے ساتھ اندر جسم کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کو عام لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ میڈیکل اسکول میں جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی کلاس میں اسٹریس بہت ہوگی ہے، باہر کھڑا اسموکنگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ علم تو ہے، حکمت نہیں ہے۔ حکمت جو ہے وہ بعد میں جا کر آتی ہے۔ خاص ایک خصوصیت، اور خاص کر جس ینگ لڑکے کے پاس، ایک تو اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس عمر میں پہنچے، نوجوانی کی عمر میں، جب ہم سارے بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وستوا، وستوا سے مراد ہے کہ وہ جسم کے بڑے تگڑے تھے، قوی تھے، تو اب وہ جسمانی ان کے پاس بھی قوت ہے، عمر بھی نوجوان ہے، زندگی بھی شہزادے والی ہے، جو چاہیں کریں، جتنا پیسہ ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ روک نہیں سکتا، ہر طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو کرنا چاہے کرے۔ اب آپ اندازہ کرو کسی سوسائٹی میں کوئی ینگ لڑکا ہو، اس کے پاس ملینز ہوں، اربوں روپے ہوں اس کے پاس، قانون اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک اونچا سٹیٹس ہے، اور جسم کا بھی وہ طاقتور ہے، کیسی حرکتیں کرے گا وہ؟ آپ کیسی حرکتیں کرتے دیکھو گے اس کو؟ جہاں میں دنیا میں گیا ہوں، جہاں میں نے دولت مند نوجوان دیکھے ہیں، آپ کو ایک ہی صورتحال ملے گی، اور ایک چیز جو نظر نہیں آئے گی نا عام طور پہ، وہ حکمت ہوگی۔ یہاں تک کہ ان کے والدین ان کو سب سے بڑی یونیورسٹیز میں بھی ڈال دیں گے، دنیا کے اعلیٰ ترین علمی اداروں میں امیر بچے جاتے ہیں، علم تو ان کو وہاں مل جاتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھو کہ ان کی حرکتیں جو ہے نا، ان میں حکمت کوئی نہیں ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس عمر میں پہنچے، علم سے پہلے حکمت کا ذکر کیا، آتیناہ حکمن و علمن، یہ نہیں کہا آتیناہ علمن و حکمن۔ عام انسان کے لیے علم پہلے آتا ہے، آگے کہیں جا کے حکمت آتی ہے، اور جب دولت اور قوت اور موقع اور اقتدار یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وہ بھی نوجوان عمر میں، تو حکمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص تحفہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کم عمری میں بھی ان کو حکمت دی گئی۔ یہ رسالت سے پہلے کی بات ہے، ابھی وہ رسول نہیں بنے، رسول جا کر بنیں گے جب طور پر جائیں گے، جب پہاڑ پر جائیں گے، جب آگ دیکھیں گے، وہاں پر ہم کلامی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وہاں پر رسالت کا منصب ان کو ملے گا۔ ابھی بس یہ ایک نوجوان ہے، ایک مسلمان نوجوان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا ہے حکمن، اور اس کے ساتھ ایک اور تحفہ دیا ہے وہ علمن، اور علم بھی دیا ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ اس دور میں دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی، دنیا کی اعلیٰ ترین سوسائٹی، جس میں دنیا جہاں سے لوگ اپنے شہزادے، اپنے امیر، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے، وہ مصر تھا۔ مصر تمدن کا سب سے اعلیٰ مقام تھا دنیا میں، اسی لیے فرعون اس کے بارے میں کہا کرتا تھا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ تو وہ موسیٰ بعد میں جب رسالت کی بات آئی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہاری یہ ساری سوسائٹی جس کی باقی سب مثالیں دیتے ہیں، اس کو غائب کر دے گا، اس کی بات مت سنو، ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اس کی بات سنو گے تو یہ سارا مقام، ساری ترقی غائب ہو جائے گی، لوگ ہماری مثالیں پھر نہیں دیں گے۔ یذهب بطریقتکم المثلی۔ تو علم بھی جو دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ صرف دین کا علم نہیں دیا،
سیاست کا علم، سوسائٹی کا علم، اس وقت کے جدید علوم کا علم، ہر طرح کا علم، اس کی جو ایکسیس تھی ان کے پاس، جس طرح سے ان کے پاس وہ موجود تھا اور اس کے ذرائع ان کے سامنے تھے، وہ کسی اور عام آدمی کے سامنے نہیں تھے. تو آتیناہ حکماً و علماً. اچھا، یہ یہاں تک تو بات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی خاص عجیب اور بڑی خوبصورت زندگی کے بارے میں شروع کے سالوں میں. لیکن اس کی اس آیت کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے. قصہ ان کے بارے میں، بات ہم سے ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جو بھی بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یعنی بات ایک شخص کی ہو رہی جو ہزاروں سال پہلے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں اس کو حکمت دی اور علم دیا، اور اب کہا اور اس طرح کی نعمتیں میں ہر اس انسان کو دینے کو تیار ہوں جو بہترین کرنے کے لیے سامنے آ جائے. جو احسان کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کوئی بھی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ابھی کم عمر میں ہوں اس لیے تھوڑی نادانی ہے میرے اندر. ہم بھی کہتے ہیں اپنے بچوں سے نا، ابھی تو 20 سال کا ہے، تھوڑی نادانی کی عمر ہے، خیر ہے، ابھی تو کچھ حرکتیں ایسی کرنے دو، ابھی بچہ ہے. اور ہمارے ہاں تو 28 کا بھی ہوا ہے، ابھی بچہ ہے، چھوڑو جی بچے ہیں. یہ بچہ کر کے ہم نے وہ جو احسان کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا نا، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگ لڑکوں کو خاص کر ان کو انکریج کریں، بلکہ لڑکیوں کو بھی، کہ اپنا بہترین کرو. پڑھائی کرنی ہے تو بہترین کرو، کام کرنا ہے تو بہترین کرو، ہر چیز میں احسان کرو. اور جب محسن بنو گے، جب ہر چیز میں بہترین کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دروازے کھولتا ہے. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، محل ہو، اس سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ فرعون کے محل سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس نوجوانی ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تو اب تو بیٹھو آرام سے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اتنی کوششیں کر کے، محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی. وہ سب چیزیں تو ان کو نوجوانی میں ہی آ گئی. اب جب جس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پہلے سے ہی، اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہتی، میں کروں بھی تو کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، کام محنت کرنے کی ضرورت تو باقی سب کو ہے، مجھے تو اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے محسنین. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اشارہ ہے کہ وہ بھی محسنین میں سے تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کو پتہ تھا ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور مجھے اس کی طرف بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ وہ رائلٹی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ محل میں بھی رہتے ہیں، تو وہ ایسے کھل کر تو آواز نہیں اٹھا سکتے کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، زیادہ کوئی سنے گا نہیں، یا پھر وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے. تو ان کے لیے اللیگل ہے اس قسم کی بات کرنا. تو انہوں نے اسی عمر میں ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا ذکر اگلی آیت میں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقت پر جب باقی سب سو رہے ہوتے ہیں. اس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے ٹائم گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو غلاموں سے وہ کام کرواتے تھے، کنسٹرکشن وغیرہ کا، تعمیر وغیرہ کا کام کرواتے تھے. لیکن جو کام کرواتے تھے کوڑے مار مار کے، ان کے لیے بھی بہت گرمی ہو جاتی تھی، ان کو بھی سائے میں جا کے سونا پڑتا تھا. تو جب وہ بریک لیتے تھے تو سارے جو مزدور ہیں وہ بھی بریک لیتے تھے، تو سڑکیں خالی دوپہر کے دوران نا، جب بہت شدید گرمی ہوتی تھی تو ساری سڑکیں خالی مصر میں. اور اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ایک واحد ٹائم ہے کہ اگر میں اپنی امت کی کوئی خدمت کر سکوں اور اتھارٹیز مجھے نہ پکڑیں، وہ یہ ٹائم ہے. تو وہ محل کی ساری لگژری اور آرائشیں چھوڑ کے، سارا آرام چھوڑ کے، اس وقت میں جس میں کوئی انسان باہر دھوپ میں نہیں نکلتا، اس وقت پہ وہ چھپ کے وہ نکلتے ہیں اور وہ شہر میں آتے ہیں کہ کسی کی میں مدد کر دوں، کوئی بوڑھا ہوگا اس کا میں کام مکمل کر دوں، یا اس کو کچھ کھانا دے دوں، یا کسی کی کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو میں اس کی مدد، مرہم پٹی کرنے کی کوشش کروں. یعنی وہ ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کسی کی مدد کروں، یہ ان کا احسان ہے. پچھلی آیت میں کہا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو سوال رہ گیا ان کا احسان کیسا ہوگا؟ تو قرآن نے خود ہی اس کی تفسیر تھوڑی سی کر دی کہ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کوئی موقع ڈھونڈوں کہ میں کسی اور کی مدد کر دوں. اور اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے رزق میں کمی ہے، قدر علیہ رزقہ، اللہ کبھی کبھی کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے تو اس کو مشکل آتی ہے، اس کو 3 جاب کرنی پڑتی ہیں،
اور وہ سارا دن ساری رات محنت میں لگا رہتا ہے کہ ایک روٹی بھی آ جائے ٹیبل پر. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوتی ہے, ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا ہوتا ہے. اب ان کو کرائے کی فکر اتنی نہیں ہے, انکم کی اتنی فکر نہیں ہے, اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا فری ٹائم بھی آ جاتا ہے. اور جب فری ٹائم آتا ہے تو اس میں احسان کا اشارہ کیا ہے کہ میں سوچوں میں کس کی مدد کر سکتا ہوں, ابھی میں اس وقت کا استعمال کیسے کروں گا کسی کا کوئی بھلا ہو جائے. یہ ہے کذالک نجزی المحسنین. اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا تحفہ, مجھے کیا ملے گا اس سے, مجھے کیا ملے گا؟ وہ پہلی آیت میں حکمن و علمن, وہ تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ ملیں گے مجھے حکمت ملے گی, میرے علم میں اضافہ ہوگا. اور حکمت کا پہلے ذکر کرنا اور علم کا بعد میں ذکر کرنا, اس کی ایک اور بڑی اس کا ایک خوبصورت راز یہ بھی ہے کہ علم کسی کے پاس بہت زیادہ ہو اور حکمت نہ ہونا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حکمت پہلے دے رہے ہیں, اور حکمت اخذ کرنے کے بعد اب آپ صرف اسی قسم کا علم حاصل کرو گے جس کا اصل میں ہی فائدہ ہوگا. اصل میں عربوں کے ہاتھوں حکمت کی جو تعریف ہے نا, وہ ہے العلم النافع والعمل به, ایسا علم جو فائدہ دے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے, یعنی مفید علم کو حکمت کہتے ہیں اصل میں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم انفارمیشن ایج میں ہیں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو علم کا دور ہے. آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو, آپ انگلی سے ایک تھوڑے سے بٹن دباؤ اسکرین کے اوپر, اسکرین پہ ٹیپ ٹیپ کرو, سارا علم آپ کے سامنے آ جائے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں, سوال آپ کے پاس فوراً آ جائے گا. آپ اپنے دادا سے پوچھو, اپنے ابو سے پوچھو, ان سے پوچھو جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا تو آپ اس کا جواب کیسے لیتے تھے, کہ یہ سڑک کیسے بنی, یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے. اب میں گوگل کروں یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے, اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے. لیکن اس وقت وہ کسی لائبریری میں جائیں گے, نہیں یہ کتاب تو اس لائبریری میں نہیں, آپ کو فلانی لائبریری میں جانا پڑے گا اگر اس سوال کا جواب. علم کا راستہ اتنا مشکل ہوا کرتا تھا. تو علم کا راستہ جتنا کھلا آج ہے اتنا کبھی انسان کی تاریخ میں نہیں کھلا ہوگا. لیکن حکمت کا دروازہ اتنا ہی بند ہوتا چلا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا سارا فری ٹائم فضول علم حاصل کرنے میں چلا گیا ہے. عام نوجوان کو کسی اسپورٹس کے بارے میں, کسی ایکٹر کے بارے میں, کسی سنگر کے بارے میں, کسی یوٹیوبر کے بارے میں جتنی معلومات اس کو اس کے بارے میں ہے, جو مفید علم ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ زیادہ نہیں معلوم, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. گاڑی اس کو فکس کرنی نہیں آتی, لیکن ویڈیو گیم کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں اس کو, کہ اس میں ہائی رینکنگ کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو حکمن و علمن کہا ہے, یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر میں کوشش کروں کسی اور کی مدد کرنے کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اچھا آخری بات, آج جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے, لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ تھی کہ جب وہ وہاں گئے ہیں, اس شہر میں خالی تھا. فَوَجَدَ فِيهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. وہاں دیکھتے ہیں دور دو آدمی ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, لگ رہا ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ پڑے ہوئے ہیں, اور سڑک پہ کوئی نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی نہیں, وہ ہیں اور دور دو آدمی ہیں. اب وہ قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. یہ ان کے لوگوں میں سے ہے, ان کے گروہ میں سے, یعنی وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان ہے, بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے, اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے ہے. دشمن قوم ان کی کون ہے؟ فرعون. یعنی مسلمان اور کافر دشمن قوم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس مارکے کو انہوں نے دیکھا. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تو جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے ان سے بڑی فریاد کر کے مدد مانگی اپنے ان کے دشمن کے خلاف. اس طرح سمجھ لیں میرے مسلمان بھائی میری اس کافر کے خلاف مدد کریں. اور استغاثہ کا لفظ ہوتا ہے بارش کی دعا کے لیے, آپ کو پتا ہوگا صلاۃ الاستغاثہ. مقصد یہ تھا کہ اشارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا اور ان کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی مدد ایسے جیسے آسمان سے مدد آ رہی ہے. تو آپ کچھ کریں میرے لیے, آپ تو میرے بھائی ہیں مسلمان. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو موسیٰ علیہ السلام ایک ینگ نوجوان, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کا ایک فرد, میرا بھائی, اس کے خلاف ایک کافر اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میں کھڑا دیکھتا رہوں کیا؟ تو وہ فوراً آگے گئے. فَوَكَّزَهُ مُوسَى. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. کس کو؟ فرعون کے فوجی کو. فَقَضَى عَلَيْهِ.
اسی وقت اس کی موت ہوگی، ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب جیسے ہی وہ مرا ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر جو الفاظ آئے وہ قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے تکبیر اللہ اکبر، ایک کافر کم از کم، چلو 2 لاکھ اور رہ گئے، اگر اللہ نے یہ ایک فتح ہے ہماری، فتح نصر من اللہ و فتح قریب، یہ الفاظ بھی نہیں آئے۔ الفاظ کیا نکلے ان کے منہ سے؟ کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ مکہ مارا ہے کافر کو، اور مارتے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ تو دشمن ہے اور یہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بڑے واضح طریقے سے گمراہ۔ اب مجھ پہ واضح ہو گیا کیسے یہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا، مسلمان کی جان بچائی تھی، قتال کیا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اور مکہ دیکھتے، ہم تو کہتے تکبیر، یہ دیکھو ایسے کرتا ہے مسلمان، ایسے آتی ہے اللہ کی مدد، ہم تو نعرے مارتے، ہم تو خوش ہوتے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام فتح کے فوراً بعد، دشمن کا خاتمہ کرنے کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کا عمل کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو گیا شیطان کا عمل؟ دیکھیے قرآن نے ایک بات کہی ہے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم کو جلدی بہت پسند ہے، تم لوگوں کو آخرت کو تم پیچھے کر دیتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العاجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان سے ہوتی ہے، جلدی شیطان سے ہوتی ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور کافر اس سے لڑ رہا ہے، کیا آپ کے پاس 100% معلومات ہیں کہ کافر غلط ہے اور آپ کا مسلمان بھائی صحیح ہے؟ کیا مسلمان ہونے سے اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ وہ مجرم نہیں ہو سکتا، یا اس کی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ چور نہیں ہو سکتا، یا وہ قاتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کہ اس کی بات کی کوئی ضمانت ہے کیا؟ آپ کے پاس ساری معلومات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی قوم میں سے ہے، آپ کی فیملی میں سے ہے، آپ کے گھرانے میں سے ہے، آپ کے گاؤں میں سے ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے؟ اور جس سے آپ کی چڑ ہے، یا جس سے آپ کی لڑائی ہے، یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ غلط ہے؟ نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہیں نا، تو لاکھوں دفعہ دیکھا ہوگا کہ کتنے فوجی، کتنے انیسنٹ قسم کے لوگ جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہزاروں دفعہ دیکھی ہوں گی انہوں نے، ہزاروں دفعہ۔ اب وہ 1000 دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہوں گے 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، وہی بات جو پہلے ہوتی ہوگی وہی ابھی بھی ہو رہی ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے جلدی کی۔ وہ تو کہیں گے یہ تو میں نے کتنی دفعہ، بے شمار دفعہ دیکھا ہے اور میں کچھ کر نہ سکا، سب گواہ تھے، آج ایک موقع ملا ہے تو میں کچھ کر تو سکتا ہوں نا، تو کچھ تو میں کروں۔ یعنی ان کی نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، لیکن جو حکمت یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز 1000 دفعہ بھی دیکھی ہو، 10,000 دفعہ بھی دیکھی ہو، ہر کیس الگ ہوتا ہے، ہر صورتحال الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی جج ہے، وہ 20 سال سے جج ہے، اس نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، اس کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، وہ بندے کی شکل کہتا ہے میں تو بندے کی شکل دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اگر جج ایسا ہونا تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر وہ گمان کر رہا ہے کہ یہ کیس کیسا ہوگا، اور یہ انصاف کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا اقدام کیا نا، وہ تمام معلومات لینے سے پہلے کیا، جلدی کر دی، جذبات میں آ گئے، سوچا کہ جب اتنی زیادہ دفعہ میں نے اس قسم کی زیادتی دیکھی ہے تو یہ بھی اسی کی ایک مزید مثال ہوگی، اور یہ سب، اور جذبہ اچھائی کا تھا، لیکن شیطان بھی کبھی کبھی اچھائی کا جذبہ استعمال کر کے آپ سے کام نکلواتا ہے، اور یہ حکمت قرآن نے سکھا دی، ھذا من عمل الشیطان۔ اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کو حکمت دی تھی، اس قصے کے شروع میں بھی کہا تھا نا حکمت دی تھی انہیں، یعنی انسان غلطی کرے اور اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصل میں بہت بڑی کیا تھی، غلطی تھی، اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی، اس سے بڑا علم کیا ہوگا، فوراً اس بات کا خود ہی اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا، خطبہ لمبا ہو گیا ہے لیکن آخری مسئلہ ورنہ بات آدھی رہ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے،
اور پھر آپ کہیں یہ جی بس شیطان کا اثر آ گیا تھا میرے اوپر. یہ شیطان جو ہے نا یہ بہت ہی ذلیل مخلوق ہے، اس کی مجھے بھی اس سے بڑی نفرت ہے. میں نے نہیں کیا تھا، اصل میں یہ شیطان کا اثر تھا. اب آپ شیطان کو مل کے کوستے ہیں، سارا کام ساری جو جڑ ہے خرابی کی وہ شیطان ہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، یہ تو شیطان کے اعمال میں سے ہے، تو اس طرح سے سمجھے کہ میں نے اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا دی اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. اس نے کیا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. فوراً اگلی آیت میں خود ذمہ داری لیتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا، میں نے کیا ظلم، مجھے معاف کیجیے. یعنی شیطان تو ہے، لیکن ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ تو شیطان تھا میرے رب، میں تھوڑی تھا. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں انی ظلمت نفسی، میں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ظلم کیا ہے وہ میں نے اپنے اوپر کیا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. کسی سے غلطی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے سوسائٹی دیکھیں، سوسائٹی میں پریشر بہت ہے، فتنہ بہت ہے، میں کیا کروں، ایسے ہو گیا، لیکن میں انسان ہوں آخر. اس کو دیکھیں، اس نے مجھ سے یہ بات کی، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کیا، میں نے ایسے کر دیا. آپ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کو تیار ہو، لیکن حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو پہلے ذمہ دار ٹھہراؤ نا اپنے رب کے سامنے. اگر یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اصل میں جو ظلم کیا وہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے. فغفر لہ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ، یہ آخری بات اس پہ ایک اور خطبہ کے بھی انشاءاللہ میں بھی اگلے ہفتے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معاف کیا ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا کہ نہیں؟ جیسے آپ نے کوئی بڑی غلطی کی ہو اور اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، پھر شک کرتا ہے پتہ نہیں میری استغفار قبول بھی ہوئی ہوگی کہ نہیں. میں نے کوئی چھوٹی غلطی تھوڑی کی، قتل کیا آخر، یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے. میں نے اعتراف تو کر لیا غلطی میری تھی، معافی تو میں نے مانگ لی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی تو نہیں آنی ابھی کہ چلو تمہاری توبہ اچھی تھی، قبول، اب تم اپنی زندگی میں آگے کی سوچو، اب اس کے بارے میں بار بار سوچنا چھوڑ دو، شک کرنا چھوڑ دو کہ میں نے معاف کیا یا نہیں کیا، اس کی فکر تم چھوڑ دو. یہ سوال بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیسے پتہ چلے مسلمان کو کہ اس کی استغفار قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے ہفتے اس کے بارے میں بات کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.